الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبي الحق نبينا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بہنوں، ہم پچھلے لیکچر میں اس بات کا ذکر کر رہے تھے اسلامی ریاست میں اسلامی ریاست کے فرائض کیا ہیں اور اس کو کن بنیادی اور معاشی اور انسانی اصولوں کے مطابق چلایا جائے۔ پہلے لیکچر کو ختم کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا کہ قرآنی تعلیم پورے معاشرے میں دولت کی تقسیم کی کوشش کرتی ہے اور اس کی پالیسی کے دو بنیادی اصول فروغ پیداوار اور دولت کی منصفانہ تقسیم۔ انسان کی حیثیت امین متصرف کی کتاب الہی تمام زمین اور وسائل فطرت اصلاً خدا کی دین اور اس کی ملکیت کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام معاشی معاملات میں انسان عظیم کو تر ملکیت کے تصور کے انسان کو ایک عظیم تر ملکیت کے تصور کے تحت امین متصرف کہا گیا۔ اس کی حیثیت سے انفرادی ملکیت کا بھی حق دیتی ہے اللہ کا دین انسان۔ یہی وہ شکل ہے جس میں انسان کی معاشی آزادی محفوظ رہ سکتی ہے اور اچھے اخلاق پروان چڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ حق غیر محدود نہیں۔ یعنی اگر ملکیت آلۂ ظلم بن جائے یا دوسروں کے حقوق پر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہو تو ریاست کو مداخلت کا حق ہے۔ تصور ملکیت کیا ہے اسلام میں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ملکیت کی حیثیت ایک امانت ہے جسے خالق کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرنا ہے، جو ایک انقلابی تصور من یہ انقلابی تصور سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کے تصور ملکیت سے بنیادی طور پر مختلف۔ اسلامی ریاست کے معاشی وظائف کا مثبت تصور یہ ہے کہ سماجی و فلاحی اور معاشی انصاف کے قیام کو اس کی اولین ذمہ داری قرار دیا جائے۔ زکوٰۃ ایک سماجی فلاح کی اسکیم ہے جس کے نظام کو ریاست کے ہاتھوں قائم کیا جاتا ہے۔ معاشی قانون سازی اور عدلیہ کی طاقتوں کے ذریعے ریاست معاشی انصاف قائم کرتی ہے۔ اسلام کے مطابق ریاست یا وہ ملکیت جس کا کوئی وارث نہیں، اس کی ریاست وارث۔ ناداروں اور اپاہجوں کی مدد ریاست کا فرض ہے، اور یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام شہریوں بنیادی ضرورتیں فراہم کی جائیں۔ گویا کوئی انسان جب وفات پاتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کے وسائل کا، اس کی وراثت کا، اس کے چھوڑے ہوئے پیسے اور دولت و ثروت کا، زمین کا، جائیداد کا مالک پھر اسلامی ریاست ہے، اور وہ اس لیے اس کی وراثت اسلامی ریاست کے پاس امانت ہے کہ اسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں پر اور بیماروں اور بوڑھوں پر اور بچوں پر خرچ کرے۔ اسلام کی اہم ترین معاشرتی تعلیمات کے جو اصول وضع کیے گئے ہیں وہ ہماگیر بنیادوں پر استوار کیے گئے ہیں۔ اسلام نے معاشی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدہ اور مقاصد کی ہم آہنگی کو دی۔ دو مختلف انسانوں کے درمیان تعلقات اسی وقت استوار ہو سکتے ہیں جب ان کے درمیان عقیدہ اور عمل کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے
انسانی سوسائٹی کو صرف دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے، ایک مومن اور دوسرا کافر۔ اللہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 میں سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا تو تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن۔ اسلام نے مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 10 سورہ حجرات میں انما المؤمنون، بے شک مومن بھائی۔ دوسری جگہ قرآن حکیم نے یہ بتا دیا کہ کوئی مومن دوسرے مومن کو چھوڑ کر کافر سے دوستی پیدا نہ کرے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان عقیدہ اور مقاصد میں سے کسی بھی شے کی یگانگت نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں فرما دیا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ہمدرد، دوست، ہمساتھ ہرگز نہ کریں۔ اسلام نے زندگی کی تنظیم کرتے وقت خاندان کو خشت اول کرا، اسی طرح وہ معاشرت کی بنیاد مرد اور عورت کے تعلقات کے توازن پر ہے۔ قرآن مجید نے مرد کے لیے جو دائرہ کار موجود تھا وہ اس کے لیے، اور عورت کے لیے جو دائرہ کار فطری طور پر مناسب تھا وہ اس کے لیے مقرر کر دیا۔ اس سلسلے میں گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش اور دیگر امور خانہ داری کو سر انجام دینا عورت کا سب سے بڑا فرض یا فرض اولین۔ اس فریضہ کی خاطر خواہ تکمیل اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ عورت گھر کے دائرہ کو اپنی مملکت سمجھے، اپنی راجدانی سمجھے، اپنی حکمرانی گھر میں سمجھے۔ یہ دائرہ محدود نہیں بلکہ نہایت وسیع ہے اور انسانی معاشرہ کی بنیاد ہے، کیونکہ خاندان انسانی معاشرہ کی اکائی ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی مہارانی بنایا۔ قرآن کریم کا یہ مسلمہ اصول ہے عزیزان من کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سارے حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان رنگ و نسل اور زبان و خیر کی بنیاد پر فرق و امتیاز جائز نہیں۔ ایمان اور عمل صالح یعنی تقویٰ ہی وہ بنیاد ہے جس کی روح سے ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں فضیلت و برتری حاصل کرے۔ وہ جتنا صاحب کردار ہوگا اس کی اتنی برتری ہوگی، وہ جتنا صاحب اخلاق ہوگا اتنی اس کی معاشرے میں فضیلت ہوگی۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 13 اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ خدا کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اس نکتہ کی وضاحت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کچھ یوں فرمائی کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقویٰ۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، مگر ہے تو صرف تقویٰ کے لحاظ سے۔ آخری خطبے میں حضور نے فرما دیا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی عربی کو عجمی پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ کسی گورے کو کالے پر۔ ہاں اگر فضیلت ہے تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد۔ پھر اسلام نے عظمت انسان کی بات مرد اور عورت دونوں کو یکساں قابل عزت کر۔ قرآن کریم نے اپنی معاشرتی تعلیمات کی بنیاد تمام انسانوں کی مساوات اور انسانی شرافت پر رکھی اور پوری انسانیت کے فطری شرف کا یوں اعلان نے عام کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي، بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور فرمایا فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70۔ اس شرف و فضیلت میں قرآن مجید کی روح سے مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ قرآن مجید اس بات کا انکار کرتا ہے کہ عورت اولین گناہ کا سبب بنی۔ قرآن میں تصور کہیں نہیں ہے،
بلکہ صنف نازک انسانی نقطۂ نظر سے مرد کے مقابلے میں فروتر ہے، یا وہ کوئی ناگزیر برائی ہے، جیسا کہ بعض فلاسفر اسے اس طرح پیش کرتے ہیں۔ اسلام تمام مخلوق کو عیال اللہ سمجھتا ہے، جس سے اللہ کو یکساں کرتا ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے ایک خاندان بنتا ہے، جو کہ اسلامی معاشرت میں ایک اہم اور مستقل یونٹ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی تشکیل رشتہ ازواج سے ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلامی نقطۂ نظر سے رشتہ ازواج معاشرتی زندگی کی اولین بنیاد۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں نکاح کو سہل بنایا جائے۔ اسلام میں چند مخصوص قریبی رشتہ دار عورتوں اور مشرکات کو چھوڑ کر باقی تمام عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر ازدواجی زندگی میں کشیدگی ہو تو مرد کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلا کا رشتہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح مرد و عورت کے آزادانہ اور بے لگام میل جول کی جڑ پر خاندانی زندگی کے بارے میں قرآن کریم نے جو خصوصی ہدایات یا مرد اور عورت کے لیے جو حدود کار اور فرائض اور حقوق مقرر کیے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، مرد کو خاندان کے معاش، تمدنی اور سیاسی زندگی کا نگران مقرر کیا گیا ہے، اور عورت کو خاندان کی گھریلو زندگی، بچوں کی تربیت، نشو و نما، ان کی تعلیم اور دوسری ضروریات کا نگران مقرر کیا گیا ہے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ کریں، اندرون خانہ کے فرائض سر انجام دیں، حتی الامکان عام حالات میں مرد کے ساتھ گھر سے باہر کی تگ و دو میں شریک نہ ہوں، اور آرائش و زیبائش کا برملا اظہار نہ کریں۔ اگر انہیں کسی کام کے لیے باہر جانا بھی پڑے تو پردہ کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تحمل کرتی تھی، اس طرح اظہار تجمل کرتی تھی، اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ جس طرح جاہلیت کے دور میں اپنی زینت آشکارا کرتی تھی، اس طرح اپنی زینتوں کو نہیں آشکارا کرنا بلکہ چھپانا۔ اور نمبر 3، مرد اور عورت کا باہمی تعلق نہایت مقدس ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو حکم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مخلص اور وفادار ہیں، بلکہ یک جان دو کا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا مردوں کا ہی لباس ہے اور تم مرد ان عورتوں کا لباس ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 فرما دیا۔ اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرما دیا کہ اس کے نشانات میں ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج پیدا کی، تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا۔ پھر عورتیں اپنے شوہروں کے لیے وجہ تسکین ہوتی ہیں۔ مرد اور عورت کے ازواجی تعلق کا مقصد محض شہوت اور تسکین نفس قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اسے تمدنی فریضہ قرار دیا گیا، جس سے نسل انسانی کا ارتقاء ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عورت کا فرض بچے پیدا کرنا ہی نہ ہو، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کی مناسب پرورش بھی۔ پھر نمبر 5، اسلام نے وسیع تر انسانی مفاد اور ضرورت کے تحت ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی۔ اسلام نے اس صورت میں حکم دیا ہے کہ اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو مرد کو چاہیے کہ ان کے درمیان ممکنہ حد تک انصاف عدل کا رویہ اختیار کرے، ایک ہی طرف نہ جھکے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقِ، اور ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ۔ اسلام کا حکم ہے کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان جدائی ناگزیر ہو تو بھی شرافت اور ہمدردی کے ماحول میں اگر اس سے قبل عورت کو ہدایہ اور تحائف دیے گئے ہوں تو وہ واپس نہ لیے جائیں، کیونکہ قرآن سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں بتا رہا ہے کہ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو تم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ۔
تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں اور ان کو کچھ متاع اور کوئی فائدے دے کر اچھی طریقے سے رخصت کریں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو قرآن نے مرد و زن کے لیے مقرر کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اسلام میں مردوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صاحب الجود والکرم نبی الحرم نبینا و مولانا محمد الوسیلہ والفضیلہ۔